میرا نام حامد رضا اتاری ہے اور میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، آن لائن بزنس میں ویڈیوز یا ایڈ چلائے جاتے ہیں تو جو سامان بیچا جاتا ہے وہ ویڈیوز اور ایڈ کے مطابق بندے کو نہیں ملتا، تو اس بزنس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ کیا وہ بیع فاسد ہے یا اس بیع میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، تو یہ ہماری رہنمائی ارشاد فرما، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر وہ چیز اس کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہے جو اسے دکھائی گئی تھی، ویسے بھی جو چیز اسے دی گئی، تو شریعت مطہرہ یہاں پر ایک خیار دیتی ہے، یعنی اختیار دیتی ہے، جس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز کسی نے خریدی ابھی اس نے دیکھی نہیں ہے، تو دیکھنے کے بعد پھر اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ انکار کر سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ بالخصوص یہاں پر جو کنڈیشن ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ ایک چیز ویڈیو میں یا تصویر کی صورت میں دکھائی تھی کہ یہ چیز ہے اور اتنے کی ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ خوبیاں موجود ہیں، خصوصیات موجود ہیں۔ اب جب پہنچی تو وہ چیز اس کے مطابق تھی نہیں، تو اسے بالکل اختیار ہے کہ اسے واپس کرے گا اور اپنی رقم واپس لے گا اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد ابراہیم اتاری ہے، میرا تعلق لاور پنڈی سے ہے۔ امیر اہل سنت آج میرے سالگرہ ہے اور میں 7 سال کا ہو گیا ہوں۔ میں نیت کرتا ہوں آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئے گی، استقامت کی دعا کر دیجئے۔ اور امیر اہل سنت آج سے مجھے یہ سوال ہے کہ ہم بچوں کو اپنی سالگرہ کیسے منانی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک ہو۔ اور آپ نے تو کیسے منانی چاہیے، ایک مدنی پھول تو دے دیا نا کہ 7ویں سالگرہ ہو، 7 سال پورے ہو گئے تو نماز پڑھے، ہے نا۔ یہ سرپرست کے لیے ہے واجب کہ اس کو نماز کا حکم کرے، نماز پڑھو۔ اب اگر کبھی نماز چھوٹ گئی اس کی تو قضا کا حکم نہیں دیں گے، کیونکہ اس پہ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی عادت ڈلوانے کے لیے اس پر یہ شروع ہوا ہے کہ اب اس کو یہ جیسی آتی ہے یہ پڑھے اور ساتھ میں اس کو سکھانا جاری رکھے۔ پھر 10 سال کا ہو جائے تو تاکید، اب وہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ اب اس کو مطلب پڑھائیے نماز بچے کو۔ یہی مسئلہ روزے کا ہے کہ اگر 7 سال کا ہوا تو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کو سارے روزے رکھوائے، اور جتنے ورنہ واقعی کمزور ہے تو جتنے رکھ سکتا ہے اس کو رکھوائے، اور 10 سال میں زیادہ تاکید ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 7 سال کے بچے بچیاں تو نظر آتے رہتے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ یہ ماں باپ کا پتہ نہیں، ماں باپ اس میں انٹرسٹڈ کم ہوتا ہے، الگ مسئلہ باپ کا ہے، باپ رکھوائے، واجب باپ پر ہے۔ تو اب یہ کہ ماں بولتی ہے کمزور ہے، تو اب میں مطلب کیا کہہ سکتا ہوں، عورت کی بات، ایسی باتیں مان لی جاتی ہے۔ مسئلہ ہے گناہ گار آپ ہوں گے، اگر رکھنے کی طاقت ہے تو رکھے، بچے بعض رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک تعداد ہے 7 سال کے بچے روزے پورے نہیں رکھتے، باری تعداد ہے۔ بچے بچیاں پورے روم کو رکھوائے نہیں جاتے۔ بچے بعض شوقین ہوتے ہیں رکھنے کے روزے، لیکن اس کو رکھوائے نہیں جاتے، تو کمزور ہے تو بیمار پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ پھر وہ تعلیمی مصروفیات، اسکولز وغیرہ بند نہیں ہوتی، یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے، لیکن شرعی طور پر یہ رکاوٹ مانی نہیں جاتی۔ روزہ رکھنا ہوگا جبکہ طاقت ہے اس میں، اس کو رکھوانا ہوگا چاہے اسکول کی چھٹی ہو جائے۔ اسکول پڑھنا تو رمضان میں پڑھنا تو واجب ہی تو نہیں ہے نا کہ پڑھے ہی پڑھے، اسکول اتنا سبق وہ آن لائن بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب تو بہت ساری سہولتیں، رات میں ترکیب بن جائے آن لائن پڑھنے کی، اور اس کی جو خانہ جو خالی ہے وہ پر ہو جائے گا۔ مگر خیر وہ انتظامیہ اس کو مانے گی نہیں مانے گی وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں تو حکم شرعی بتا سکتا ہوں، شریعت کا حکم کہ اس کو پڑھائیں، نماز بھی پڑھائیں، روزے بھی رکھوائیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ جنہوں نے
ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کو روزے نہیں رکھوائے خالی وہمات کی وجہ سے کہ کمزور ہو جائے گا. کمزور بہت ہے, کھاتا نہیں ہے. یہ عام شکایتیں ماؤں کو ہوتی ہیں, کھاتا نہیں ہے, کھاتا نہیں ہے. چپس کھا رہا ہے, ٹافیاں کھا رہا ہے, کھٹ میٹھی گولیاں کھا رہا ہے, لولی پاپ چوستے چلا جا رہا ہے. یہ کھا تو رہا ہی ہے. یہ بند کر دو تو آپ کی روٹی کھائے گا, آپ کی بریانی کھائے گا, آپ کے چاول کھائے گا. وہ بند کر دو. مانتا نہیں ہے تو پھر گلے شکوے چھوڑ دو, اور اچھے ڈاکٹر سے رابطہ بھی رکھو. یہ کب یہ لڑکنی کھاتا ہے تو اٹھا کے لے جانا پڑے گا نا. ارے ٹافیاں کھائے گا, چاکلیٹ کھائے گا, گولیاں کھائے گا کھٹ میٹھی, اور کھانا نہیں کھائے گا تو ڈاکٹر کی روزی تو کھلے گی نا. اچھا چائلڈ اسپیشلسٹ نظر میں ہونا چاہیے پھر آپ کی, کہ کب لے جانا پڑے اس کو. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, بدوا نہیں دے رہا آپ کو, جھٹکا دے رہا ہوں کہ مہربانی کریں اپنے بچوں کو شروع سے اس سے بچانے کی کوشش کریں ان چیزوں سے. اب مشکل یہ ہے کہ کوئی تحفہ بھی دیتے نا عزیز رشتہ دار دوست, تو بھی ٹافیاں اور چاکلیٹ ہی ٹکاتے ہیں, کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ تحفے میں آ رہا ہوتا ہے, خود نہیں خرید ہوتا, ابھی تحفے میں آ گیا, ابھی کھائے گا. بچے کو تو بچے کیا, آپ کو کئی بڑے ملیں گے, آپ کو بڑے بڑے ملیں گے جو آپ کو کوکو چاکلیٹ کھاتے ہوئے ملیں گے, چھپا چھپا کے کھائیں گے آپ سے. مہنگا ہوتا ہے نا. چاکلیٹ کھاتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں. بسکٹ اچھی چیز نہیں ہے, میں صحیح بولتا ہوں آپ کو, بسکٹ اچھی چیز نہیں ہے. یہ بسکٹ بہت دھڑلے سے کھایا جا رہا ہے. چپس, ایک سے ایک چپس کھائے جا رہے ہیں. آپ کے بچوں کو کبھی بولتے بھی ہوں گے, زبان میں جلن ہوتی ہے, دکھاتے ہوں گے تو چھالا نظر آتا ہوگا. یہ چپس, پیٹ کی گرمی, یہ کچرے کھا کے پیٹ کی گرمی نکلتی ہے. چھالے میں نے دیکھے, اس لیے بولتا ہوں بچوں کے چھالے پڑتے ہیں, پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتے. اور یہ چھالا آگے چل کر اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ کینسر بھی بن سکتا ہے. تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے. روز مطلب یعنی کہ کینسر کے مریض ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے. جو پان خور ہے تو پان کھایا جا رہا ہے, گٹکا خور ہے تو گٹکے سے مطلب باز نہیں آتا. وہ مطلب جو ہونا ہوگا یار, جو سب کا ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے, اپنا ہوگا. لیکن اب ایک کانٹا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے یار. نزلے کی چھینک آئے تو برداشت نہیں ہوتی, تو یار کینسر کی تکلیف اور یہ تکلیفیں کیسے برداشت ہوں گی. تو مہربانی کریں اپنے حال پر رحم فرمائیں. اور یہ چیزیں پان گٹکے سگریٹ سب خطرناک چیزیں ہیں, ان کو ترک کریں. گولی چاکلیٹ وغیرہ بچوں کو اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو روکیں. نہیں مانتے تو کم سے کم ان کے پیٹ میں جائے, اس کی کوشش کریں. اور آہستہ آہستہ اس نیت سے کہ چھوڑا دیں ان کو. بچے مانتے نہیں ہیں, ضد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر جب ڈاکٹر نہیں مانے گا نا کہ اب میں نہیں بچا سکتا, تو پھر آپ پھر کیا کریں گے. آپ ڈاکٹر بچائے گا کیسے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کڑوی دوائیں اور نوکدار سوئی. ظاہر اس کے ہاتھ میں کوئی شفا تھوڑی ہے, شفا تو اللہ دے گا. تو بہرحال یہ کہ کوشش فرمائے اپنے بچوں کو, ہم پس سمجھو اور غور کرو. یہ کوشش کس نے کرنی ہے, ماں نے کرنی ہے یا باپ نے کرنی یہ ہے؟ اصل یہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بچہ زیادہ تر ماں سے مانوس, باپ کام دھندا کرتا ہے, کما کے لاتا ہے, سمجھے. ماں اس کو کھلا کھلا کر دواؤں کے خرچے کا بل باپ کے لیے تیار کرواتی ہے. ان قریب یہ ڈاکٹر کی خدمت میں حاضر کی جائے گی, نظر پیش کی جائے گی, ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لو. ڈاکٹر صاحب بولیں گے بہت دیر ہو گئی ہے, خیر آپ اتنے جمع کروا تو میں کوشش کرتا ہوں, شاید آپریشن کرنا پڑے گا, تب آپ اچھے لگیں گے. تو کسی کی مان لیا کرو. یہ مولانا وہ کیا سمجھ پڑے, یہ بھی صحیح ہے, ان کو کچھ نہ سمجھ پڑے. جبھی تو مطلب ایسی ہم کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ آپ کو سب پڑتی ہے. تو آپ جیسی سمجھ اللہ کسی مولانا کو نہ دے, اور مولاناؤں کی سمجھ آپ سب کو عطا کرے. تو انشاءاللہ معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے گا. ہم تندرست ہوں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی, نمازیں پڑھیں گے, نفل روزے رکھیں گے, فرض روزے رکھیں گے, اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. تندرست ہوں گے تو کریں گے, بیمار پڑے ہوں تو کیا کریں گے. قرآن حفظ کریں گے, بچے ہمارے عالم دین بنیں گے.
हमारे वतन का भी नाम रोशन होगा, हमारे मजहब का नाम भी, इस्लाम का नाम भी रोशन होगा। सब तंदुरुस्त होंगे तो होगा ना, बीमार पड़े होंगे तो क्या होगा। बच्चे हर वक्त ठाऊं 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 लगा होता है, खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं, नाक बह रही है तो कभी बुखार चढ़ा हुआ है। आमतौर पर बच्चों को ये हो रहा होता है, लेकिन माँ बाप को फिर भी समझ नहीं आती कि ये हम खरीद कर बच्चे को बीमारियां दे रहे हैं। कभी टॉफी के नाम पर, कभी चॉकलेट के नाम पर, ये बीमारियां हैं। क्रीम वाले बिस्कुट खिला रहे हैं इसको, तो बगैर क्रीम के भी बिस्कुट जो है ना, ये नहीं समझ में नहीं आते। मतलब इसके नुकसानात पढ़े हैं मैंने, सही नहीं है। मतलब बिस्कुट, आप रोटी खाएं घर की, रोटी खाएं, चावल भी जिसको चलते हो वो खाएं। चावल सबको नहीं चलते, जिनका बलगमी मिजाज होता है ना, इनको बार बार नजला हो जाता है, चावल उसको चलते नहीं है। तजर्बा मेरा अपना भी है, चावल में भी अब बहुत कम कर चुका मैं, नहीं चलते हो। कभी थोड़े बहुत खा लिए तो वो चल जाते, रोज रोज खाएं तो भी नहीं चलते। कुछ रोटी खा ली, कुछ चावल खा लिया, इस तरह तबीयत फ्रेश, नज़ले खांसी वगैरह से भी काफ़ी हद तक अमन रहता है। पीरियड बढ़ जाएगा आपका नज़ले खांसी का अगर हो रहा है ना। बाज़ बेचारे समझते हमको दायमी नज़ला है, अब दायमी चावल को छोड़ दें खाना, आप देखो आपका दायमी नज़ला कहाँ गया। वरना ये डॉक्टर पैसे लेते रहेंगे आपसे, हकीम साहब आपको माजून खिलाते रहेंगे कड़वे कड़वे। अच्छा, माजून मीठा होता है, हाँ शहद डालते हैं या फिर चीनी का क़िवाम डालते होंगे, कोई शहद डालता होगा, क़िवाम डालता होगा चीनी का, खिलाते रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे। हाँ भाई ये डब्बा 1 महीना चलेगा आपको, कितनी भाई 15,000 रुपये। चॉकलेट का खर्चा अलग, चावल का खर्चा अलग, और डॉक्टर का खर्चा अलग, हकीम साहब का खर्चा अलग। ये करते रहें, जीते रहें, छींकते रहें, खांसते रहें, तो बस मेरी बातें अगर समझोगे तो अल्लाह करेगा तो फायदे फिर होंगे। डॉक्टर साहब भी मना करते होते हैं, हकीम साहिबान भी मना करते होंगे कि ये मत खाओ वो मत, ये बोलते हैं, लेकिन हम लोग मतलब यानी कि मानते नहीं है। हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते फिर भी नहीं मानते, वादा खिलाफिया भी कर रहे होते हैं।